سبسکرائب کیجیے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام و ناظرین اعظام، آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے اور یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ دوسرا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت، بڑا باعظمت ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس طرح محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کی عظمت اور حرمت خود رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور اسی حرمت والے مہینے میں اسلام کا عظیم الشان آخری رکن حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو ذی الحجہ حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس پورے مہینے میں بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، مگر سب سے قیمتی حصہ اس کا پہلا عشرہ ہے۔ کتنا مبارک ہے یہ عشرہ! اس کی برکت سے اور اس کی عظمت سے اپنے بندوں کو باخبر کرنے کے لیے رب العزت والجلال نے اپنے دائمی ابدی کلام قرآن کریم میں قسم کھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن اور ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی دن اعمال صالحہ کے لیے ذی الحجہ کے عشرے سے افضل نہیں ہے، یعنی رمضان کے بعد اعمال خیر کے لیے، اعمال حسنہ کے لیے سب سے قیمتی اور مبارک وقت ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ہر دن میں پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ہر رات میں عبادت شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس مالک نے یہ مبارک وقت ہمیں پھر سے عطا فرمایا، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور آئے دن علماء اور صلحاء اور اللہ نیک بندے ہم سے جدا ہو رہے، رخصت ہو رہے ہیں۔ اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جو وقت اللہ نے عطا فرمایا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر کنہ فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کی بانگ برائے فلاں نمان۔ اے فلاں آدمی، نیک اعمال میں جلدی کر لو، اس سے پہلے یہ خبر دی جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کی رحلت ہو گئی۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے بزرگ اور کتنے بڑے بڑے علماء اور صلحاء
اس سال رخصت ہو گئے، اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو ان مبارک ایام کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز اس مہینے میں یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند جب آدمی دیکھے تو سنت یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے۔ جس طرح ہر مہینے کے چاند دیکھنے کے وقت جو دعا پڑھنا سنت ہے، اس طرح ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر بھی دعا پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کے کلمات بھی سکھائے۔ اللہم اہلہ علینا بالجبن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس ہلال کو، اس چاند کو ہمارے لیے رحمت اور برکت اور سلامتی اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے یا وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور جسم کے زائد بالوں کو نہ تراشے قربانی کے جانور کو ذبح ہو جانے تک۔ تیسرا عمل یہ ہے، جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ آئے یعنی عرفے کا دن، تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد پر بھی اور عورتوں پر، ایمان والی عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھے۔ 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک یہ قربانی کے ایام ہیں۔ ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی اسلام کا عظیم الشان شعار ہے، اور قربانی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، واجب ہے، اور 1 سال نہیں، ہر سال فرض ہے۔ اور اس قربانی کے بدلے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ حالات خراب ہیں، لوگوں کے ہاں کھانے پینے کو نہیں ہے، لہذا بجائے قربانی کرنے کے ہم غریبوں کی امداد کر دیں، تو یاد رکھیے غریبوں کی امداد کرنا فضیلت کی چیز ہے اور ثواب کی چیز ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم ہے، لیکن قربانی کے بدلے میں اگر غریبوں کی مدد کی جائے گی تو قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے صرف روزہ رکھ لے تو نماز کا فریضہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنے کے بعد قربانی اگر اس نے نہیں کی تو قربانی کا فریضہ اس کے ذمہ لازم ہوگا، عائد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں قدم نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور کوئی سال ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی نہ فرمائی۔ نہ صرف 1 قربانی بلکہ آپ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ادا کو نبی کریم علیہ السلام کی امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے 2 ایسے دمبوں کی جو چتکبرے ہوتے تھے، یعنی خوبصورت ہوتے تھے، ان کے سینگ بھی ہوتے تھے اور وہ خصی بھی ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوا خصی جانوروں کی قربانی کرنا یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ ہے۔
اور خصی ہونے سے اس جانور میں عیب نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گوشت میں لذت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو باہر صورت قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور فرماتے تھے یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے، حالانکہ قربانی کا وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے صاحب حیثیت بنایا ہے تو اپنی طرف سے بھی قربانی ادا کرے اور اپنے محبوب محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اولیاء اللہ کی طرف سے قربانی کرے، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرے۔ مگر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے حضرات بزرگوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں مگر وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، بزرگوں کے نام سے، پیغمبر کے نام سے کی طرف سے قربانی کرنا یہ نفلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یقیناً یہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے، اس کا ثواب بے انتہا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے صرف مرحومین کی طرف سے قربانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی، اور اگر اپنی طرف سے اس نے قربانی نہیں کی تو اس نے صدقہ کیا ہے لیکن اپنا واجب اس نے نہیں ادا کیا، اس کا واجب اس کے ذمہ عائد رہے گا، باقی رہے گا۔ اس لیے اپنی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے۔ ہر صاحب نصاب کو، بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے الگ قربانی ہے، اور اولاد بالغ ہے، ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے، اور اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کرام کے سوال کرنے پر۔ فما لنا فی، آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، تو فرمایا کہ اگر اون ہو تو فرمایا اون کے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت پسندیدہ، نہایت مبارک عمل ہے، لہذا اس میں آگے بڑھ کر کے شرکت کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے جو پابندیاں عائد ہوں، جو قوانین اور ضوابط بیان کیے جائے، ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داری اور فرائض اور واجبات اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔